السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت سوم کی کتاب اسلامیات سے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال جواب 1 تا 5 اپنی اسلامیات کی کاپی میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ آج ہم درست جواب پر صحیح کا نشان، خالی جگہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فلو چارٹ مکمل کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ 63 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، آپ سبق پڑھ چکے ہیں۔ سبق کی مدد سے ہی ہم درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 1، بت تراش۔ بت تراش زیورات بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے۔ بت تراش کیا بناتا ہے؟ زیورات بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے۔ تو بت تراش کیا کام کرتا ہے؟ بت تراش مجسمے بناتا ہے۔ بت تراش مجسمے بناتا ہے۔ آپ مجسمے بناتا ہے پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 2، بت تراش آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ بت تراش آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون تھے؟ چچا تھے، خالو تھے، ماموں تھے۔ چچا تھے، خالو تھے، ماموں تھے۔ تو آپ نے سبق میں پڑھا ہے نا کہ بت تراش آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ بت تراش آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے۔ تو صحیح جواب ہے چچا۔ آپ چچا پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت کرتے تھے کس سے؟ سچائی سے، بت تراشی سے، بادشاہ سے۔ سچائی سے، بت تراشی سے، بادشاہ سے۔ کس سے نفرت کرتے تھے؟ بت تراشی سے۔ بت تراشی سے۔ آپ بت تراشی پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 4، بت تراش خود ہی بت بناتے اور بت تراش خود ہی بت بناتے اور انہیں توڑ دیتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو جلا دیتے۔ انہیں توڑ دیتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو جلا دیتے۔ کیا کرتے تھے بت تراش؟ خود ہی بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے۔ ان کی عبادت کرتے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ان کی عبادت کرتے۔ آپ اس پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا، تم پریوں کو خدا مانتے ہو؟ تم پریوں کو خدا مانتے ہو؟ سورج کو خدا مانتے ہو؟ سورج کو خدا مانتے ہو؟ بتوں کو خدا مانتے ہو؟ بتوں کو خدا مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ بتوں کو خدا مانتے ہو۔ صحیح جواب کیا ہے؟ بتوں کو خدا مانتے ہو۔ آپ اس پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ یہ سوال نمبر 2 اپنی اسلامیات کی کاپی میں خوش خط یعنی صفائی سے تحریر کریں گے اور اس سوال کو یاد بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ 64 دیکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے درج ذیل جملے مکمل کیجیے۔
ذخیرہ الفاظ کی مدد سے درج ذیل جملے مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے اور اس کے نیچے ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کی مدد سے آپ اوپر دیے گئے جملے مکمل کریں گے۔ آئیے الفاظ پڑھتے ہیں۔ سن، عقیدے، یقین، دین، آذر، بول، ماننے، ٹھیک، عقائد، حفاظت، باپ دادا۔ الفاظ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سن، عقیدے، یقین، دین، آذر، بول، ماننے، ٹھیک، عقائد، حفاظت، باپ دادا۔ پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کی مدد سے اوپر دی گئی خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ تو خالی جگہ نمبر 1 ہے، لوگوں نے دل سے ڈیش کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ڈیش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دل سے ڈیش کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو خالی جگہ کے اندر کیا آئے گا کہ لوگوں نے دل سے یقین کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ لوگوں نے دل سے یقین کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ پہلی خالی جگہ میں یقین آئے گا اور دوسری خالی جگہ میں ٹھیک آئے گا۔ نمبر 2، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو ڈیش کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو ڈیش کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دشمن ہو گئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خالی جگہ میں آئے گا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 3، وہ کہتے ان کے ڈیش بھی بت پرست تھے۔ وہ کہتے ان کے ڈیش بھی بت پرست تھے۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ باپ دادا۔ وہ کہتے ان کے باپ دادا بھی بت پرست تھے۔ وہ کہتے ان کے باپ دادا بھی بت پرست تھے۔ نمبر 4، اسی لیے وہ بھی اسی ڈیش پر قائم رہیں گے۔ اس لیے وہ بھی اسی ڈیش پر قائم رہیں گے۔ کس پہ قائم رہیں گے؟ وہ بھی اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ عقیدے پر قائم رہیں گے۔ نمبر 5، وہ صاف کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیش اور اپنے ڈیش کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیش اور اپنے ڈیش کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے دین اور اپنے عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دین اور اپنے عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا دین اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم نے ڈیش کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا۔ حضرت ابراہیم نے ڈیش کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا کہ آپ کے بنائے ہوئے یہ بت نہ تو ڈیش سکتے ہیں، نہ ڈیش سکتے ہیں اور نہ اپنی ڈیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ڈیش کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا، آذر کو بڑی عزت اور محبت سے سمجھایا کہ آپ کے بنائے ہوئے یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بنائے ہوئے یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آئیے جملے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے دل سے یقین کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ حضرت ابراہیم کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 3، وہ کہتے ان کے باپ دادا بھی بت پرست تھے۔ نمبر 4، اسی لیے وہ بھی اسی ڈیش پر قائم رہیں گے، اسی لیے وہ بھی اس عقیدے پر قائم رہیں گے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ ہم اپنے ڈیش اور اپنے ڈیش کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔
اپنے دین اور اپنے عقائد کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ڈیش کو آزر کو بڑی عزت و محبت سے سمجھایا کہ آپ کے بنائے ہوئے یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آزر کو بڑی عزت و محبت سے سمجھایا کہ آپ کے بنائے ہوئے یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سوال نمبر 4 یعنی خالی جگہ اپنی اسلامیت کی کاپی میں خوش خط تحریر کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم فلو چارٹ مکمل کریں گے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جو باتیں ذہن میں آتی ہیں فلو چارٹ کے ذریعے بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جو باتیں ذہن میں آتی ہیں فلو چارٹ کے ذریعے بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اسی طرح بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیڈنگ لکھیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ آپ نے اس طرح لکھنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر نمبر 3، ایک ایک بت کو توڑ ڈالا۔ ایک ایک بت کو توڑ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ ایک ایک بت کو توڑ ڈالا تھا۔ نمبر 4، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آئیے فلو چارٹ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو توڑ ڈالا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پیارے بچوں، آپ یہ فلو چارٹ اپنی اسلامیت کی کاپی میں خوش خط یعنی صفائی سے تحریر کریں گے اور یاد بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درست جوابات پر نشان، خالی جگہ اور فلو چارٹ مکمل کیا۔ پیارے بچوں، آپ کے تمام کام اپنی اسلامیات کی کاپی میں مکمل کریں گے اور جس طرح آپ کو اسکرین پر انڈیکس بنا نظر آ رہا ہے آپ اسی طرح انڈیکس بنائیں گے۔ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیڈنگ لکھیں گے اور جس تاریخ کو آپ کام کر رہے ہیں وہ تاریخ لکھ کر درست جواب، خالی جگہ اور فلو چارٹ کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ تمام کام صفائی سے کریں گے اور کام مکمل کرنے کے بعد کام کو یاد بھی کریں گے، اور اگر آپ کا اسلامیت کی کاپی کا کام نامکمل ہے تو وہ تمام کام مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔